حضرات السلام علیکم. پروگرام شریف شو کے ساتھ عمر شریف کا آداب قبول کیجیے. آج مجھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سیریس لگ رہا ہوں. میں لگ رہا ہوں کوئی ادبی آدمی, کوئی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا. نہیں لگ رہا نا؟ تو میں ہوں ہی نہیں ایسا. لگوں گا کیسے آپ کو؟ میں نے تو کرنی ہے آپ سے باتیں, اور جنہیں میں بلا رہا ہوں ان سے تو کرنی ہے. میں نے آج بہت باتیں. ہمارے شہر کی ایک حالت تھی ایک زمانے میں, سڑکیں توبہ توبہ. دودھ دہی لے کے بیٹھ جاؤ, اپنے گھر پہ اترو, لسی تیار. دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ. جو بس پکڑ کے کھڑا وہ بھی دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ دھگڑ پکڑ. ہر آدمی ایک رقص میں مصروف نظر آتا. یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بسوں میں نے ایسی سڑکوں پہ سفر کیا ہے, کچھ بسیں تو ایسی تھیں یہاں کراچی میں کہ ان میں وہی لوگ بیٹھتے تھے جن کے گردے میں پتھری ہوتی تھی. کیونکہ اگر وہ لالو کھیت سے کیماڑی گئے تو بیچ میں کہیں پتھری نکل گئی, پتہ ہی نہیں چلا. مطلب وہ بسیں بھی تھیں اور آپریشن سمجھ لیجیے ایک آپریشن تھیٹر بھی تھا. ان بسوں کی وجہ سے لوگوں کو بڑے فائدے تھے کہ لوگوں کے آپریشن فری ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد پانی آیا. پانی پہ اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں ہمارے شہر کا پانی, اوف میرے خدا کیا پانی تھا. ایک مہمان کو دیا, وہ کہا نہیں کولڈ ڈرنک میں نہیں پیتا. بھائی یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے, پانی ہے خدا کے بندے. اس کا رنگ ایسا ہو گیا نلکے میں سے نکل گیا. وہ پانی فرانس بھیجا تھا کہ بھائی اس کو پتہ کریں کیسا پانی ہے, ہمارے عوام کے لیے ٹھیک ہے. انہوں کا جواب آیا کہ یہ جانوروں کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر اس پانی کو سدھارا. جب سدھارا تو اب پانی ذرا صاف ملنا شروع ہوا, آہستہ 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 آہستہ. جہاں نہیں جاتا تھا وہاں بھی چلا گیا اب پانی. پانی کی بات کے بعد جو دوسری بات آئی وہ تھے باغ. باغ وہ جس میں آپ چہل قدمی کریں, ہریالی ویسے بھی آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور شہر کی خوبصورتی ہے. ہمارے ہاں پہلے باغ تھے مگر باغوں میں تختیاں لگی ہوئی تھی, گھاس پہ چلنا منع ہے, اور باخدا گھاس ہوتی ہی نہیں تھی. اب اللہ کا شکر ہے گھاس بھی ہیں, باغ بھی ہیں, اور ان میں فیملیاں بھی شام کو ٹہل رہی ہوتی. یہ ایک رونق ہے کیونکہ جو شہر میں لکھا ہو وہ ہونا چاہیے, جو نقشے میں ہے. نقشے میں بہترین بس اسٹاپ ہیں تو پھر بس اسٹاپ ہونے چاہیے, وہ ہیں. نقشے میں پل ہونے چاہیے, سڑکیں ہونی چاہیے سموتھ, یعنی کہ پیٹ کا پانی بھی نہ ہلے, وہ اب ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے کون ہے؟ کون ہے جو ہم سب کو یہ ہمیں ایسے ڈریم سٹی میں لے کے آگے, جو ہم نے سوچا نہیں تھا, جو عمارتیں ہم نے دیکھی نہیں تھی وہ اب زمین سے نکلنا شروع ہو رہی ہیں. وہ راستے بن رہے ہیں, وہ راستے کھل رہے ہیں, وہ کوریڈور بن رہے ہیں. اب گھنٹوں کا سفر جو ہے نا وہ منٹوں میں طے ہونے لگا. ایسے لوگوں کو ہم بڑے پیار سے اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ انہوں نے یہ سلیقہ کہاں سے سیکھا. لیکن ایک سلیقہ ہمارے پاس بھی ہے, ہنر ہے ہمارے پاس کہ ہم چاہیں تو چلتے پروگرام کو بند کر دیں, اور وہ ہوتا ہے بریک. تو لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں اور پھر ملواتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے مہمان سے. I love you. حضرات ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر کے گئے جس شخصیت کا پس پردہ موجود ہیں, کراچی میں نہیں بلکہ کراچی سے باہر, پنجاب, سرحد, بلوچستان, پاکستان سے باہر, امریکہ, لندن, آسٹریلیا, جاپان, چائنا, ان سارے ممالک میں انہیں بلایا گیا, ان سے مشورے ہوئے, انہیں اپریشیٹ کیا گیا. وہ شخصیت جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی آپ سب جانتے ہیں, پورا پاکستان, پوری دنیا جانتے ہیں. انہوں نے اس مثال کو زندہ کر دیا کہ کام بولتا ہے. آپ کا کیا ہوا کام نظر آنا چاہیے, اور وہ نظر آیا, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے حصے میں ایسا ناظم آیا. متحدہ قومی موومنٹ کی ایک سب سے بڑی خدمت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کمال اس قوم کو دیا. خواتین حضرات آپ کی بھرپور تالیاں.
تشریف لائیں گے ناظم کراچی جناب مصطفیٰ قمر. آج شریف شو میں تشریف لا کے آپ نے ہماری بڑی عزت افزائی فرمائی ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نہیں، تھینک یو ویری مچ، اٹس آنر فار می. تھینک یو. مصطفیٰ بھائی دیکھیں، آپ کے بارے میں بات کروں، کیا کروں گا بات میں؟ آپ نے تو ہر بات کی اینڈ کر دی ہے. میں کہوں گا جی شہر آپ نے اس کو اتنا حسین کر دیا جتنا سوچا جا سکتا ہے، اور یہ ابھی مزید ہوگا. اور یہ کیسے ہوگا میرا اپنا خیال ہے، اس پہ آپ کی ایک رائے لوں گا کہ کیسے ہوگا. اٹس این آنر فار می کہ آپ نے مجھے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ سوال پوچھ رہے ہو اور میں آپ کے جواب دے رہا ہوں. کسی بھی چیز کی سینس آف پارٹیسپیشن اور سینس آف اونرشپ اگر نہیں ہے تو وہ چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی، وہ گھر خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ شہر، وہ ملک خوبصورت نہیں ہو سکتا. نوئنگلی اور کانسیپچولی آپ کے ذہن میں یہ، ہم ایک انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چار دیواری ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہے، جس کو اس نے اپنے پیسے سے خریدا ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اور اس گھر کی میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں کوئی جو ہے وہ اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس کو وہ اون کرتا ہے. سینس آف پارٹیسپیشن بھی ہے. پارٹیسپیشن اسی طرح سے ہے کہ آپ اپنے گھر کے پودوں میں پانی بھی ڈالتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر گاڑی کی صفائی بھی کرتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ جو ہے وہ ہلکے پھلکے کام کرتے ہیں. اونرشپ یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیتے، اپنے بچے کو بھی خراب، اس میں کوئی گندگی نہیں پیدا کرنے دیتے. اسی طرح سے میں ایز اے سٹی ناظم جو ہے وہ کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ یہ گھر کی چار دیواری کے باہر جو گیٹ ہے، جو پہلی گلی ہے، وہ گلی بھی آپ کا گھر ہے، اس کو اون کریں. اگر ہر کسی نے اس شہر والوں نے اپنے اپنے سامنے کی گلی، اب دروازے سے باہر والے حصے کو جس دن اون کر لیا اور سینس آف پارٹیسپیشن آ گئی یا سینس آف اونرشپ آ گئی، اسی طرح سے جس طرح سے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، تو آپ یقین جانیے ایک ایک انچ شہر کا جو ہے وہ اون ہو جائے گا، اس میں سینس آف پارٹیسپیشن آ جائے گی. نہ کہ صرف شہر اون ہو جائے گا بلکہ پورا صوبہ اون ہو جائے گا، پورا ملک اسی طرح سے ایک ایک انچ جو ہے وہ اون ہو جائے گا. آج تک کسی نے اپنے گھر کے اندر گھس کر کسی کو چوکنگ نہیں کرنے دی ہوگی، کسی کو نعرے نہیں لکھنے دیے ہوں گے. گھر کی چار دیواری پہ تو لکھ سکتے ہیں آپ، شہر کے انڈر پاسز فلائی اوور پہ تو لکھ سکتے ہیں. آپ کسی کے گھر کے اندر دروازہ کھول کر کسی کے بیڈ روم میں چوکنگ کر کے دکھائیں مجھے آپ، تو وہ جان سے مار دے گا آپ کو، اس لیے کہ وہ اون کرتا ہے اس گھر کو. اسی طرح سے یہ شہر ہمارا ہے، ہمیں اس کو اون، اس کی دیواریں، اس کے درخت، اس کے پارک، اس کی سڑکیں ہماری. ایک خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ جب تک ہم اسے گھر نہیں سمجھیں گے، اون نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا ہے، ہم اس کے اندر سے گند صاف نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح بات آپ نے کی. سوال کیسا لگتا ہے جب اتنا کچھ کر کے بھی کوئی ایلیگیشن آ جائے؟ میں آپ کو اس پہ ایک بات بتاؤں، بہت تکلیف دہ ہے یہ کام. اور ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے تھے کہ الطاف بھائی اپنے جلسوں میں اور اپنی جو ہے وہ ساری لائف میں جس طرح سے الطاف اسٹرگل کرتے رہیں، اور کبھی کبھی وہ الطاف بھائی بھی جو ہے وہ بالکل جب ایلیگیشنز لگ رہی ہوتی تھی ناجائز اور اس پر جو اظہار کر رہے ہوتے، تو کبھی بھی وہ ہمیں اندر سے وہ فیلنگ سمجھ میں نہیں آئی. ہم ڈیفینیٹلی قائد کو فالو تو کرتے تھے، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اس کی ٹرو فیلنگ جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی تھی کبھی بھی. وہ مجھے یہ 4 سالوں میں جو ہے وہ پتہ چلا، میں نے خود محسوس کیا، مجھے اس الطاف بھائی کی اس فیلنگ کو میں نے اس 4 سالوں میں نے محسوس کیا کہ جب آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں قربان کر کے، گھر بار چھوڑ کر، بہت اچھی جو ہے وہ بہت اچھے پیسے کو چھوڑ کر، بہت اچھی رشوتوں کو چھوڑ کر، بہت زیادہ آپ کے پاس، مطلب آج میں چوری کروں تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں پھر بھی جو ہے وہ کام کرنے والا ہی کہلاؤں اور شریف ہی کہلاؤں، ساری چیزیں کہلاؤں. اور مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرا ضمیر جانتا ہے اور اوپر والا دیکھ رہا ہے، بیچ میں ابھی کسی اور کو کچھ نہیں پتہ چل رہا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی پیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کسی چیز میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی اپنی ڈرائنگ روم سے بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو کامنٹری کر رہا ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں دل چاہتا ہے کہ جو ہے وہ بالکل انسان جو ہے وہ تہس نہس کر دے ساری چیزوں کو نا، اور اپنی. لیکن میں بہت پریشان ہوا پہلے کچھ سالوں میں اور کچھ مہینوں اس حوالے سے. پھر مجھے کسی نے ایک بات کہی، فرض کرو کہ اگر کوئی اچھا کام کرو اور اس پہ اگر کوئی برائی نہیں کر رہا، اس کی 4 لوگ اس کو برا نہیں کہہ رہے، تو سمجھو کہ دنیا میں تو شاید قبولیت ہو گئی اس کام کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوئی ہے. تو جب کوئی جو ہے وہ مجھ پر ایلیگیشن لگاتا ہے تو میں بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کو یاد کر کے.
اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری جو ہے وہ اپنی دربار میں اپنی بارگاہ میں قبولیت کر لی، انشاءاللہ ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا. اس لیے کہ ہر صحیح کام کرنے کے بعد آپ کو 4 بندے ایسے ضرور مل جائیں گے جماعتی ٹائپ جو آپ کو جو ہے وہ کہہ دیں گے کچھ نہ کچھ. یہ کہ ایک سیلف سینسر اور انر سیٹسفیکشن تو آپ کو ہے نا. ہر آدمی جو ہے وہ ہر دن ہر گھنٹے کے ساتھ سیکھتا ہے. میں جو 4 سال پہلے تھا جتنا مجھے جو ہے وہ میں فرسٹریٹ ہوتا تھا وہ آج میں نہیں ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ تو جو ہے وہ بس وہ دیکھیں جو پازیٹیو ہے، اور لوگوں کو میں سیٹسفائیڈ لوگ ہو رہے ہیں، میری پارٹی سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے، جو ہے وہ الطاف بھائی جو ہے وہ خوش ہیں، اور سلسلہ جس نے سلیکٹ کیا، جس نے جو ہے اون کیا، وہ اگر سیٹسفائیڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہیں پہ کھڑے ہو کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، تو میرے لیے سمجھے کہ وہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے. سب سے بڑا ہے. لیکن پتہ کیا، میں نے دیکھا لوگوں کو، دیکھیے آپ کبھی کبھی میڈیا پہ بلاسٹ بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ ہوئے ہیں آپ بلاسٹ ہوئے. تو آدمی ہے نا آپ، کیونکہ آپ انسان ہیں. اب کیا ہوا، لوگ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو لوگوں میں بیٹھتا ہوں نا، اٹھتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں ابے یار صحیح تو بول رہا ہے یار یہ آدمی اتنا کام کر رہا ہے یار، اس کو اور تم تنگ کر رہے ہو یار. دیکھو لوگوں کا ریئیکشن یہ ہے میں آپ کے بارے میں کہ یار وہ آدمی ایک کام کر رہا ہے. کیونکہ ایک آدمی جو گھر کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، سپوز ایک گھر کا سپورٹر ہوتا ہے، وہ گھر میں کام کر رہا ہے، پورا گھر وہ چلا رہا ہے. اب اگر اس کو کوئی چیز غلط ملے تو وہ گھر میں ہمیشہ اس کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں پورا لوڈ لے کے چل رہا ہوں، آپ کم از کم یہ تو صحیح کرو. تو آپ ایسی سچویشن کا اس وقت شکار ہیں. لیکن آپ کو 4 سال گزار کے اس وقت اگر میں کہتا ہوں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اگر پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے نا، یعنی کہ یہ میں پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بلوچستان کی بھی بات کروں گا، سرحد کی بھی بات کروں گا، کہ ہر ایک شہر کی صوبے کی خواہش ہے کہ ہمارے صوبے میں ایک مصطفیٰ کمال ہونا چاہیے. آپ ایسے ہو، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مجھ سے بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، مجھ سے بہت زیادہ کام کرنے والے، محنت کرنے والے نوجوان موجود ہیں. اگر ان نوجوانوں کے پاس، ان تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس، ان بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے جو مصطفیٰ کمال کے پاس ہے، تو وہ صرف اور صرف الطاف بھائی کی قیادت ان کے پاس نہیں ہے. میرے پاس الطاف بھائی کی قیادت ہے. میرے بعد ورنہ اس 17 کروڑ میں آپ کو، اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کوئی میں ڈائلوگ نہیں مار رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو بالکل اپنے دل کی گہرائیوں سے بولتا ہوں. اور صرف ایم کیو ایم کے مصطفیٰ دیکھیں، آج حیدرآباد میں جو کام ہوا ہے 4 سالوں میں عمر بھائی، وہ پچھلے 62 سالوں میں نہیں ہوا. آج جو نواب شاہ کے ایک تعلق میں جہاں پہ ہمارا ناظم ہے، جو تعلق میں کام ہوا ہے، وہ پچھلے 58 سالوں میں نہیں ہوا. جہاں آج گورنر سندھ نے جو 8 سالوں سے جو ہے گورنرشپ چلائی ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایم کیو ایم کی ہر جو ذمہ دار کی ذمہ داری ایک نمونہ ہے. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھائی یا کریڈٹ یہ ہمیں نہیں، ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سے بہت اچھے کوالیفائڈ لوگ پورے پاکستان میں موجود ہیں. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس میں لوگ موجود ہیں. لیڈرشپ نہیں ہے ان لوگوں کو آگے لانے والا، ان کو اعتماد دینے والا، ان کو زبان دینے والا، اور ان کو یہ کہنے والا. کون جانتا تھا مصطفیٰ کمال کو 4 سال پہلے کہ نہ میں جاگیردار کا بیٹا ہوں، نہ میں سرمایہ دار کا بیٹا ہوں، نہ میرا باپ وزیر اعظم، ایم پی ایم این اے پولیٹیشین رہا. میں تو عام مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھنے والا ایک عام آدمی. پورا کراچی والوں نے مصطفیٰ کمال کو 4 سال پہلے ووٹ نہیں دیا ہے. مصطفیٰ کمال تو ایک نان اینٹی تھا. اس کو ایک لیڈر نے، میرے لیڈر نے، الطاف بھائی نے اٹھا کر 2 کروڑ عوام کے سامنے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ بھائی اس کو ووٹ دے دو. لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، لوگوں نے 4 سال پہلے الطاف بھائی کو ووٹ دیا، ایم کیو ایم کو ووٹ دیا ہے. میرا نہ تجربہ تھا. جب مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 مہینے تک میرے آنے کے بعد جو ہے وہ جب نعمت اللہ صاحب گئے تھے، نعمت اللہ صاحب تجربہ کار آدمی تھے، لگتے تھے ہاں ناظم ٹائپ لگتے تھے وہ نا، ایک ایج ان کی ساری چیزیں لوگ جانتے تھے اس کو. ان کے جانے کے بعد وہ میری دادا کی عمر کے برابر. ان کے جانے کے بعد میں ایک بچہ سا آ گیا، ایک جو ہے وہ بچہ. اور لوگ کہتے تھے اتنا بڑا شہر، اتنے مسائل، جس کا جو ہے وہ ماسٹر پلان نہیں بنا ہوا ابھی تک 62 سالوں میں، وہ الطاف بھائی نے ایک بچے کے ہاتھ میں اٹھا کر دے دیا. 3 مہینے تک تو مجھے جو ہے وہ لوگوں کی پرسیپشن کو چینج کرنے میں لگا. پھر دیکھیں میں نے ادھر نہیں دیکھا، اور ڈیفینیٹلی گائیڈنس کے ساتھ بالکل کلیئر ہیڈڈلی جو ہے وہ ٹف ڈیسیجن لیے. لوگوں کی پہلے سال کرٹیسزم، یا آپ کو اگر یاد ہو عمر بھائی کے لوگوں نے کہہ دیا بھائی کس آدمی کو پورا شہر کھود دیا اس نے، جہاں سے گزرے سڑک کھودی ہوئی ہے، پورا شہر کھود دیا. اب میں شہر نہیں کھودتا تو کیا؟ اچھا یہ ڈیسیجن آپ
آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو تو جو ہے وہ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں پتھر مارنے کے لیے کہ بھائی میرے آگے سے گھر کے آگے سے جو ہے کھدائی بند کرو تو میں کدھر کھڑوں. لوگوں کو اعتماد تھا صرف اور صرف الطاف بھائی کی ذات پر, ان کی پارٹی پہ اور ان کے پارٹی کے کارکن پہ. جب ہی لوگوں نے آج تک 4 سالوں میں ایک بھی پتھر نہیں مارا, ایک بھی روڈ پہ پتھر نہیں مارا کہ بند کرو یہ جو ہے وہ تم نے ہماری زندگی جو ہے آپ نے تو پورے سڑکیں کھود ڈالی. ہمارے شہر میں 62 سالوں میں 40% ایسی آبادی تھی جس کے پاس سیوریج کا نظام, پانی کا نظام ہی نہیں تھا. جس کے یہاں پر پہلا ماسٹر پلان نہیں بنا ہوتا. 2 کروڑ کی آبادی آپ نے کر لی ہے, 62 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, پہلا ماسٹر پلان نہیں بنا آپ کا. آپ 18-20 ملین میں چلے گئے. آپ اس ملک کے سب سے بڑی اکانومی آپ یہاں سے کما کر دیتے ہیں, 70% ریونیو کما کر دیتے ہیں. دنیا چاند پہ جا رہی ہے آج اس دور میں. ہم 62 سالوں کی آزادی کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر لائنیں ڈال لیتے. ہاں, آپ پانی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ لیاری میں بچپن سے بڑا ہو گیا یہ دیکھتے ہوئے کہ لیاری کی عورتیں گرمی کے سیزن میں, بچے اور عورتیں برتن سر پر رکھ کر روڈ بلاک کر رہی ہوتی تھی ہر گرمی کے سیزن میں. آپ میں کہتا ہوں کہ آج سے 4 سال پہلے کے سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں آپ, 20 سال آنورڈز, آپ کو لیاری کی عورتیں, مائیں بہنیں بیچاری جو سر پہ برتن رکھ کر گرمی میں احتجاج کرتے ہوئے, آج 4 سالوں سے تو کسی نے احتجاج نہیں کیا. کیوں؟ کیا ان کو میں نے گن پوائنٹ پہ خاموش کر رکھا ہے؟ پانی دیا ان کو 60 لاکھ گیلن پانی, 38 کلومیٹر سے لے کر 60 لاکھ گیلن پانی لیاری کی ٹیل پہ جو ہے پہنچا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کیوں کہ خدمت کو, اس کو یہ نہیں کیا کہ یہ میرا حلقہ ہے, یہ میرے لوگ ہیں. آپ نے بلا امتیاز اور تہذیب اور زبان اور علاقہ اور ذات پات کے آپ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہیں, ہمارے انسان ہیں, تو آپ نے ہر جگہ کام کیا. میں آپ کو سچ بولوں گا, آپ کو میں ہو سکتا ہے میری بات کسی کو صحیح نہیں لگے, میں آپ کو سچ بولوں گا, میں الطاف بھائی کو 5 کروڑ روپے دے کر ناظم نہیں بنا. صحیح. میرا کوئی ووٹ بھی نہیں, میرا باپ بھی کوئی بڑا لیڈر نہیں گزرا کہ اس کے نام پہ مجھے ووٹ مل گئے ہوں. مجھے ایم کیو ایم نے, الطاف بھائی نے اس شہر کی نظامت دے دی. I'm sorry اگر میں بار بار اگر یہ ذکر کر رہا ہوں میں اپنے لیڈر کا, تو چونکہ میری جو ہے وہ ذات کے ساتھ 25 سالوں سے وہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ سارے جو آپ واقعات ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ان کا لنک بنتا ہے. تو میں کوئی خدا نخواستہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, مجھے اس طرح مت لیجئے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات پہ, میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں یہ کہ میں تو بڑا ایک کنزرویٹو قسم کے ذہن رکھنے والا آدمی ہوں عمر بھائی. میں بہت کنزرویٹو, اس لیے کہ میں نے جو اپنے معاشرے سے, اپنے بڑوں سے, اپنے پاکستان کے پولیٹیشین سے یہ سیکھا, یہ دیکھا کہ جس کو جس علاقے سے ووٹ ملے اس نے اسی علاقے کی خدمت کرنی ہے, کام کرنا ہے. اور جو اس کی اپوزیشن کے علاقے ہوتے ہیں اس کو میک شور کرنا ہے کہ اس کی زندگی اتنی اجیرن کر دے کہ اگلی دفعہ تک وہ جو ہے وہ جینے کے بھی قابل نہ ہو. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی دیکھا گیا جس سے ووٹ لیتا وہ اس کے بھی کام نہیں کرتا, وہ بھی لوگ جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں. میں تو اتنا کنزرویٹو آدمی تھا ذہنی طور پر کہ میں لیاقت آباد سے, نیو کراچی سے, لانڈی سے, کورنگی سے, اورنگی سے, عزیز آباد سے باہر نہیں نکلتا, اس لیے کہ انہی علاقے کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے نا, انہوں نے ووٹ دیے. مجھے کیا ضرورت تھی میں بابا آئیلینڈ, بھٹ آئیلینڈ, سوالہ آباد, شمس پیر میں جا کر 300 سالوں پرانی آبادی کو جا کر میں سمندر میں پانی کی لائن بچھاؤں؟ مجھے کیا ضرورت تھی میں مبارک ولیج جو کہ 62 کلومیٹر دور ہے, ہاکسبے سے بھی جو ہے وہ 62 کلومیٹر اور آگے جا کر جہاں سے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر 72 گوٹھوں کو میں 62 کلومیٹر کی روڈ بناؤں؟ مجھے کیا ضرورت ہے لیاری میں, کماڑی میں, بن قاسم میں پانی لے کر جاؤں؟ آپ یقین کریے میں اسی کنزرویٹو ذہن کے ساتھ جو ہے وہ میرا ذہن تھا, اور جن لوگوں نے ووٹ دیے مجھے ان کے کام کرنے تھے, اور ایسا کرتا تو اس معاشرے میں برا آدمی بھی نہیں کہلاتا, اس لیے کہ آپ کے اوپر فرض ہی ہوئی ہے کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا. پہلی کال میرے پاس جو ہے وہ شام میں جب میں اوت وغیرہ لے کر اٹھا کر آیا ہوں تو میرے پاس پہلی کال آئی ہے لندن سے کہ الطاف بھائی بات کریں گے. میرے پاس کال آئی, میں نے فون ریسیو کیا اور مجھے جو مبارکباد دی کہ مبارک ہو تم ناظم جو ہے وہ بنا دیے گئے ہو. بات ہو گئی, بڑی میں خاموش تھا. ایک بات میری بات جو ہے وہ یاد رکھنا, وہ کیا, وہ یہ کہ آج تم جو ہے وہ ناظم منتخب کر دیے گئے ہو, اور تم کراچی کے 18 ٹاؤنوں میں سے جہاں پہ 14 ٹاؤن ناظمین ہمارے جیتے ہیں, تم 14 ٹاؤنز کے ایم کیو ایم کے ناظم نہیں ہو, تم کراچی کے ناظم ہو. آج کے بعد سے الیکشن ختم ہو گیا, الیکشن کوئی اپوزیشن کوئی ٹریجری نہیں, کراچی کے رہنے والے ایک ایک انسان کے کام کی ذمہ داری اب تمہاری ہے, تم سے پوچھوں گا میں. دیٹ واز دا ٹائم جس نے وہ ایک سنگل فون کال نے میرے ویژن کو, میرے ذہن کو وسعت دی.
کھولا. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں لیاقت آباد کے علاوہ نہیں جاتا کہیں, میں عزیز آباد کے علاوہ کہیں نہیں جاتا, میں جو ہے وہ اورنگی کے علاوہ نہیں جاتا کہیں, میں کورنگی کے علاوہ, میں لانڈی کے علاوہ نہیں جاتا عمر بھائی. اس کال نے پھر مجھے جو ہے وہ یہ وسعت دی یہ سوچنے پہ کہ یہ بھائی لیڈر تو میرے جو ہے وہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. آپ نے اپنی پارٹی کا جو کانسیپٹ دیا لوگوں کو عملی طور پہ کہ بھئی یہ ہمارے خیالات ہیں, ہم اس قسم کے لوگ ہیں, ہم یہ کرنا جانتے ہیں, وہ آپ نے پریکٹیکل دیا, سب نہیں, فرام ٹاپ ٹو باٹم. یہ چیز میں آپ اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ اسے اپنا شہر سمجھیں, اون کریں, اس کے پرابلم بھی آپ کے ہیں, اس کی سہولتیں بھی آپ کی ہیں. ہمارے اس وقت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت وہ شخصیت موجود ہے جن کی میں ابھی بہت ساری گفتگو کا حصہ تو ہم نے شروع کا یہی ان کا ہونا تھا, اس کے بعد ہم ان سے ذرا تھوڑی سی وہ چھیڑ چھاڑ بھی کریں گے. وہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے اور بھائی ہیں, لیکن میں اپنا اسٹائل نہیں چھوڑوں گا, آپ سے میرا وعدہ ہے, اسٹائل پہ میں آؤں گا ضرور, لیکن ایک اسٹائل ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے. مصطفیٰ بھائی, بغیر کمرشلز کے ہمارا پروگرام چل نہیں سکتا, اس کے لیے ہمیں مجبوری میں بریک لینا پڑتا ہے. آپ ناظرین میں آپ سے شکایت کر سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک آفٹر بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ناظم کراچی جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے. یہ بتائیے, جب اتنا تھک جاتا ہے آدمی, ریلیکس کیسے ہوتے ہیں آپ؟ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, جو دن رات آپ کا دماغ بجلی کے میٹر سے زیادہ تیز چلتا ہے, جس سے آج لوگ ٹانگ آئے ہوئے ہیں, مر گئے ہیں, آپ یقین کریں. نیورو ایک تو انٹرٹینمنٹ پروگرامس وغیرہ دیکھیں, ٹی وی وغیرہ آدھے ایک گھنٹے کھانا کھاتے وقت دیکھ لیا اور ساری چیزیں خبروں کے چکر میں. ٹو بی ویری آنیسٹ, جب سے یہ آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے میری ایک تو پوری فیملی بھی دیکھتی ہے, اور ڈیفینیٹلی میں تو سبھی بہت پورا پاکستانی فین ہے آپ کا. مجھے بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ چینلز اور چیزیں بہت کم رہ گئی ہیں. اچھا, وہ ڈرامے دیکھنے کا ٹائم ہے ہی نہیں. اگر انٹرٹینمنٹ ڈرامے آ رہے ہیں تو ڈرامے اپنے مطلب کہ وہ ڈرامے نہیں رہے, اور نہ تو ٹائم ہے ڈرامے دیکھنے کا. اور آپ کون سے کتنے ڈرامے دیکھیں, شہر کے ڈرامے کم ہیں دیکھنے کے لیے آپ کو. اور اس میں بھی وہ جو ہے وہ آج کل ڈرامے میں وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیسپونڈنسی اور وہ جو معاشرہ ہے اسی پہ ڈرامے بن رہے ہیں جو ہے. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور وہ تو آپ, اگر میں کہوں گا کہ کچھ آپ اور ایک دو اور لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی بہت کو ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. بس یہ کبھی کبھار چلتے ہوئے گاڑی میں جگی کی ہوتی تھی, غزلیں سننی, تو بس وہ تھوڑا سا اچھا سن لیتے ہیں. ہاں, وہ میری گاڑی میں رہتی ہے کیسیڈی ویڈی, تو کبھی فون لگا نہیں ہو کان پہ تو پھر وہ سن لیتے ہیں گانے. آپ کو تو بہت فون آتے ہوں گے, آپ نے تو اپنا نمبر دیے ہوئے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو مجھے بتاؤ, اور رات کو 2-2:30 بجے بھی آپ کال ریسیو کر لیتے ہیں. 2-2:30 بجے تو بڑی ارلی ہے, یہ ارلی ان دا مارننگ ہوگی. 4 بجے تک جو ہے وہ 3-3:30-4 بجے تک جو ہے وہ نارمل کالز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں, اور آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. جاگ رہا ہوتا ہوں. دیکھیے جو لوگ سکون سے سو رہے ہیں, ذرا یہ سوچو کہ جب تک آپ سکون سے سو سکتے ہیں جب تک کوئی آپ کے لیے جاگ رہا ہے. واہ, بڑی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اور یہ جاگنا ہی ہے جو آپ جاگ رہے ہیں. قوم کو جاگنا چاہیے. ایک چیز کہوں میں آپ سے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ خوف تھا, پہلے دن سے, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ خوف, کہ کہیں جو ہے وہ لوگ مڑ کر کہیں عمر بھائی فون کر کے پلٹ کر جو ہے وہ جا کے الطاف بھائی کو یہ نہ بولیں کہ الطاف بھائی آپ نے کس آدمی کو سٹی کا ناظم بنا دیا, آپ کی سلیکشن جو ہے وہ رانگ ہے, آپ کی سلیکشن جو ہے وہ غلط ہے. مجھے اس ٹائم کا خوف رہتا ہے ہمیشہ کہ کل کو الطاف بھائی کی سلیکشن کو کوئی غلط ثابت نہ کرے. مجھے اپنے قائد کی سلیکشن کو پروف کرنا ہے, مجھے اپنے قائد کی اگر میں ایز اے ناظم میں اگر ناکام ہوتا تو آپ یقین کریں لوگ ایم کیو ایم کی فلسفی پہ کوشچن مارک کرتے. یہ کہتے ہیں یہ نظامت چلانا, یہ گورنرشپ چلانا, یہ منسٹری چلانا جی ان جاگیردار اور وڈیروں کے بیٹوں کا ہی کام ہے. یہ مڈل کلاس والے جو ہے وہ یہ نظامت, یہ منسٹری, یہ گورنر جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. جبکہ ہمارے قائد کا فلسفہ یہ تھا کہ ریئل اونر ہی جو ہے وہ اس ملک کے یہ 98% غریب متوسط طبقہ ہے, یہی صحیح جو ہے ملک کو چلا سکتے ہیں. اور اگر آج وہ فلسفی اگر امپلیمنٹ ہوئی ہے الطاف بھائی کے جو ہے وہ کے نظریے
ذریعے کو امپلیمنٹ اگر ہوا ہے تو آپ ایم کیو ایم کے کارکنان کو دیکھیں, گورنر کو دیکھیں, ناظم کو دیکھیں, منسٹر کو دیکھیں, ایم این اے ایم پی کو دیکھیں, ٹاؤن ناظم کو دیکھیں, تو ہم نے تو پورے پاکستان کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. الطاف بھائی نے پورے پاکستان کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ دیکھو اپنے آج لاہور سے, پشاور سے, کوئٹہ سے, گاؤں گوٹوں سے وہیں کے رہنے والے مڈل کلاس آدمی کو, جو کہ اس کی پرابلم بھی وہی ہو جو کہ پورے علاقے کی ہے, اس کو اٹھا کر آپ ایوانوں میں بھیجیں, اس کو اٹھا کر آپ جو ہے وہ ناظم بنائیں, اپنے مسئلے کا مسیحا بنائیں. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ریولوشن آ جائے گا, پورے پاکستان میں جو ہے وہ چیز صحیح ہو جائے گی. یہ تو ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ سے بہت ساری کرنی ہے. فیوریٹ آرٹسٹ کون ہے آپ کا؟ درست صاحب سامنے بیٹھے میرے. نہیں, میں تو آرٹسٹ نہیں سمجھتا آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی تو ہوتا نا جو ہے اگر آپ ویسے ان آرٹسٹ, سو کالڈ آرٹسٹ کی بات کریں تو مجھے جو ہے وہ جب میں فلمیں میں دیکھتا تھا تو مجھے مادھوری پسند تھیں اور انیل کپور کی فلمیں. مادھوری ڈکشت, کیا بات ہے, مادھوری ڈکشت آپ کو پسند تھی. اللہ کرے اس کے علاقے کی سڑکیں خراب ہو جائیں, اس کے علاقے کا پانی بند ہو جائے. میری دعا ہے اللہ اسے ضرورت پڑ جائے وہ کہے کہ بمبئی کے اندر کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کو یہاں لگا دو. میں تو یہ دعا کرتا ہوں. انیل کپور آپ کو پسند ہے. میں وہ بات کرتا کہ ریلیکس ہونا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہ آپ ہر وقت جو ہے نا ٹینس رہتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ تقریباً ہفتے میں 2-1 مرتبہ جو ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں بھی وقت نکالوں. آپ ہے نا 2-1 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا کریں. اور بھائی آپ 2 گھنٹے وہ تو آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, مجھے پتا ہے میں بیٹھ جاؤں گا آپ کے ساتھ, لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے. آپ کا عمر پروگرام جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ آتا ہے, 3 دفعہ آتا ہے, 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ 3 دفعہ اس کو 6 دفعہ کر دیں آپ ہفتے میں, تو جو ہے میں ریلیکس ہو جاؤں گا. اس کو جو ہے وہ ہفتے کی 6 دن کر دیں اس کو, تو بہت, میں نہیں, پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے ریلیکس ہو جائیں گے. آپ کا پروگرام روزانہ آنا چاہیے, آپ کا پروگرام روزانہ آنا چاہیے, میں صحیح بتا رہا ہوں. میں روزانہ بھی, اور اس پروگرام میں مجھ جیسے بور آدمی کو مت بلائیں, وہ جو آپ کرتے ہیں نارملی ان لوگوں کو ہی بلائیں, ان آرٹسٹوں کو بلائیں, لوگوں کو بلائیں. دیکھیں یہ آپ کو شاید لگ رہا ہے کہ بورنگ ہے. وی آر ناٹ بورنگ. میں یہ بات آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, باخدا اگر یہ بات پاکستان کا کوئی بھی آدمی آپ جیسا ہوگا میرا یہی رد عمل ہوگا. یہ نہیں کہ یہ آپ نے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. میں تو آپ کی پسند لائف شاعری کی طرف بھی کبھی گئے ہیں؟ نہیں, اور سننے کی حد تک کا تو شوق ہے, لیکن میں نہیں, مجھے شعر یاد ہی نہیں رہتے, بلکہ میرا مذاق اڑتا ہے. میرے جو کولیگز ہیں, میرے ساتھی ہیں, جو میرا مذاق ہی اڑاتے ہیں ایک طرح سے. کبھی کبھی میں نے کبھی کوشش بھی کی ہے, تو میں جب ایم پی اے تھا تو اسمبلی کی اسپیچ میں میں نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی, بڑے گرم جوشی کے ساتھ سارا. اس پہ میں نے ایک شعر لکھ کے رکھا ہوا تھا ٹیبل پہ, پرچی پہ. تو میرے ساتھ جو برابر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نام نہیں بتاؤں گا, شریر قسم کے, ان کو پتہ تھا کہ اس کو یہ یاد نہیں ہے. تو جب میں نے کہا اسپیکر صاحب میں اب آپ کو اپنی اسپیچ ختم کرتا ہوں اس شعر پہ, جب میں نے نیچے دیکھا تو وہ شعر وہاں سے پرچی غائب تھی. اب میں کھڑا ہوں اتنے امپریشن کے بعد, جو ہے سیریس امپریشن کے بعد, بہت سیریس. اب میں ایک لمحے کے لیے میرے پیروں تلے جو ہے وہ زمین نکل گئی. تو پھر شکر خدا کا کہ وہ جو ہے وہ فیصل سبزواری بھائی جو ہمارے, وہ ان کو وہ شعر کہتے بھی ہیں, شعر و شاعری ان کو یاد. پھر ان کو پتا تھا کہ اس میں اس سازش میں وہ بھی شامل تھے اس پرچی غائب کرنے میں. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پیچھے سے جھک کر جو ہے وہ شعر جو ہے وہ کہنا شروع کیا. پھر وہ کہتے جا رہے تھے اور میں اس کو دہراتا جا رہا تھا تیز آواز میں. اس طرح سے میں نے اپنی اسپیچ شروع کی. تو اس کے بعد میں نے کبھی کوشش نہیں کی شعر کہنے کی. بھابھی کو ٹائم دے پاتے؟ اتنا مصروفیات, اتنا جو یہ وقت ہے, فیملی کا کیا آپ کے ساتھ وہ ہے؟ فیملی میری جو ہے وہ, میری مسز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ وہ اس مانگنے والوں کی ذمہ داری والی لائن میں نہیں ہے. وہ شی از اسٹینڈنگ وتھ می, اور یہ میرا سارا کچھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں میں باپ بھی ہوں, میں بیٹا بھی ہوں, میری والدہ بھی زندہ ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے ان کی, اور میں جو ہے وہ شوہر بھی ہوں. تو میں یہ کریڈٹ دینا ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ میرے گھر کی ذمہ داری, مجھے اگر گھر سے پریشانی کوئی نہیں ہے, مجھے نہ یہ پتہ ہے کہ میرے بچے کب اسکول جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کس اسکول میں جانا ہے ان کو, کیا میرے پاس نہیں کر سکتا. میں سب سے پہلے تو آپ کی مسز کو, بھابھی کو یہ سلیوٹ کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ انہوں نے اتنا اچھا خاوند قوم کو دے رکھا ہے کہ بھائی جاؤ تم قوم کے کام کرو. میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ ملک کے لوگوں کا کام ہو رہا ہے, اور وہ بچے بھی جو اسکول جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑے انسان بنیں گے.
کیونکہ آپ پوری قوم کے بچوں کا دھیان رکھ رہے ہیں تو رب تعالیٰ خاص طور پہ آپ کے بچوں کا دھیان رکھے گی. یہ قدرت اس کا یہی کرتی ہے. یہی ایک وہ ہے. اور پھر وہ لڑائی وہ تو نہیں ہوتی, شکایت تو نہیں کرتی. نہیں میں شکایت تو نہیں کرتی. نہیں, میری مائی مسز از ٹیکنگ ایوری تھنگ. وہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سارا, اور سب دیکھتی ہیں. وہ گھر میں والدہ کو بھی دیکھنا, فیملی کو بھی دیکھنا, بچوں کو بھی دیکھنا. اور مطلب گھر کی ناظم ہیں وہ, گھر کی ناظم وہ ہیں. She never complains. اس لیے کہ میرا یہ ہمیشہ اسے مان رہا ہے, ہم اپنے دوستوں میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کی طرف سے پریشان ہیں نا, تو ٹینشن اگر ہے تو آپ, میں کہتا ہوں, دنیا میں کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ یقین کریں, میں یہ کر ہی نہیں سکتا جو میں کر رہا ہوں. جو ٹائم اگر مجھے یہ ٹینشن ہو کہ مجھے گھر میں جا کر انہیں سوالوں کا جواب دینا ہے, تو نیور, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے اس وقت سسٹم میں, یہ گھر سے پریشان ہیں بیچارے ہیں. جو کام نہیں کر رہے ہیں, بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ان کو گھر سے ٹینشنیں ہیں. ہم ان کے دکھ میں برابر کے. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا. نہیں, آپ کا مقصد نہیں, میں مقصد سمجھ گیا. مطلب جو کام نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ان کو گھریلو ٹینشن آپ کو ہو تو آپ, مطلب آپ کے پاس لیے آپ کے پاس, آپ کے دماغ میں کوئی سوئچ نہیں لگا ہوا کہ آپ ایک پارٹ کو سوئچ آف کر دیں, دوسرے پارٹ کو آن کر دیں. آپ کا برین روبوٹ تو نہیں ہے نا, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, آپ کی فیلنگ ایک ہے. اور آپ کو, میں کہتا ہوں, کہیں سے بھی اگر آپ کو ٹینشن ہو تو اس ٹینشن کے دماغ کے ساتھ آپ کا دماغ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. آپ کو تو سنگل وداؤٹ ڈسٹربنس جو ہے نا, آپ کو بالکل کلیئر ہیڈڈ چیزیں چاہیے. بالکل چاہیے. اب آپ کام کر رہے ہیں, کوئی سائنسی بات سوچ رہے ہیں, اور بیوی کی آواز آئی, گیس نہیں آ رہی. سوچے وہ کیا تجربہ کرے گا وہ آدمی. کر سکتا ہے کچھ کریٹ نہیں کر سکتا. کہ اچانک آپ کچھ لکھنے والے تھے, لائٹ چلی گئی, ارے کیا ہوا, یو پی ایس ہے نہیں, موم بتی ہے نہیں, چراغ ہے نہیں, میں مزار پہ چڑھایا آئی تھی. گھر کا چراغ مزار پہ کیوں چڑھا کے آ گئی, منت مانی تھی ہماری بجلی نہیں جائے گی تو چراغ جلاؤں گی. یہ ایک ٹینشن ہے. ہاں نہیں, اگر یہ ٹینشن نہ ہو تو آدمی کتنا اچھے کام کرے. نہیں ماشاءاللہ. خواتین حضرات, اس سے پہلے کہ بریک نہ لینے کی وجہ سے میں جاب لیس ہو جاؤں, مجھے بریک لینا پڑے گا. بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواتین حضرات, ہم مصطفیٰ کمال بھائی سے باتیں کر رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں ان کی بہت ساری باتیں, ان کی زندگی کی باتیں, ان کے تجربے, انہوں نے کہاں سے یہ گائیڈ لائنز لیں, کون ان کی شخصیت کی تربیت کرتا رہا ہے, ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اب جو ہمارے نیکسٹ مہمان ہیں, ایک ایسی خاتون ہیں جو پاکستان کی پہلی آرکیٹیکٹ خاتون ہیں, اور کراچی میں بہت ساری بلڈنگز ہیں جن کو انہوں نے تعمیر کیا ہے. اس کے علاوہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن بھی ہیں, بہت اچھی رائٹر بھی ہیں, تعمیرات پر ہی لکھتی ہیں, اخبارات میں لکھتی ہیں, بڑی اچھی شخصیت کی مالک ہیں. شہر کو خوبصورت بنانا, سدھارنا, اس کے لیے رائے دینا اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا, اس بات پہ یقین رکھتی ہیں. آپ کی بہت ساری تالیوں میں تشریف لائیں گی مسز یاسمین لارے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں. مائی پلیجر. آپ کی میں نے بکس دیکھی, آپ کے بارے میں سارا ریسرچ جو آپ کی میں نے دیکھی ساری, تو بہت خوشی ہوئی مجھے. آپ پہلی خاتون ہیں شاید یہاں پر. جی, آپ کی بڑی عنایت. فلوک تھا, اتفاق سے پہلی بن گئی. آپ سے پہلے بھی کوئی تیار تھی؟ مجھے معلوم نہیں, جب میں پڑھ کے آئی انگلستان سے واپس تو پتہ چلا کہ میں پہلی خاتون آرکیٹیکٹ تھی, تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی, اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی. یہ قدرتی طور پہ آپ کو اعزاز ملنا تھا, مل گیا آپ کو. کیسا محسوس کرتی ہیں جب چلتی ہے کہ یہ عمارت میری بنائی ہوئی ہے, یہ میں نے بنائی ہے, یہ کس نے بنائی ہے؟ کبھی ایسا بھی آتا ہوگا آپ کو خیال؟ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ میری عمارت کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایف ٹی سی کی جو بلڈنگ ہے یہ بھی آپ نے ڈیزائن کی ہے؟ جی, میں جب یہاں سے گزرا ہوں, آپ یقین کریں مجھے وہ بہت اچھا لک لگا اس کا. جو اس کی فرنٹ ایلیویشن ہے وہ بہت شاندار ہے, ویری گڈ, بہت شاندار ہے.
مگر آپ کو اس کے اندر بھی جانا چاہیے کیونکہ میں بلڈنگ اس کے کا مزہ اندر جو ہے وہ اندر ہے. میں اس کے اندر ڈرامے کر چکا ہوں. ہاں ونڈرفل. مجھے تو جو جگہ ملے میں اس میں ڈرامہ کر دیتا ہوں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات یہ میری ایک نیچر بن گئی ہے کہ جگہ ملے ڈرامہ کر دو. ہے. کرنا بھی چاہیے اور اچھی باتوں کے بارے میں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے بالکل ڈرامہ. صحیح. آپ کو اور خوبصورت سے پاکستان میں اچھے اچھے آڈیٹوریم بھی ڈیزائن کریں جیسے باہر کے ملکوں میں ہیں, بڑے اچھے اچھے آڈیٹوریمز ہیں. اچھا بہرحال میں آپ سے یہ ایک بات ہے کہ ایک خوبصورتی عورتوں کے اندر ہوتی ہے گھر کو سجانے کی. آپ کے اندر تھوڑی سی اس میں ایکسٹرا بات ہے کہ آپ شہر کو سجانے میں بھی ایک پارٹ کر رہی ہیں, اپنا کریکٹر ہے آپ کا جو آپ کر رہی ہیں. ایک بات مجھے بتائیے کہ جب شہر بگڑتا ہے, جلتا ہے, توڑا جاتا ہے, تو ایک عورت, ایک آرکیٹیکٹ, ایک سٹیزن, اس کا کتنا دل دکھتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے. ویل اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ کہیں بھی تخریب کاری ہو, کہیں پر جانوں کا ضیاع ہو, کہیں پر جب آگ لگتی ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے. اور ہمارے شہر میں جب ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری محبت اس شہر سے زیادہ ہے. اور چونکہ میں نے کتاب بھی اس پہ لکھی ہوئی ہے تو جب تاریخی عمارتیں خاص طور سے جب تباہ ہوتی ہیں تب تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. ابھی مجھے پتا چلا تھا اس بات کا کہ بولٹن مارکیٹ میں جو ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی, لگی, سانحہ 1935 کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے, 1930 کی بنی ہوئی تھی, اب ان کو کیسے واپس لائیں گے, کیا ہوگا, اس کو ویسے ہی مینٹین کیا جائے گا؟ میرا تو یہی خیال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ڈائنامک ناظم ہیں انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ کام کیا, لوگوں کو بسانے کا کام شروع کر دیا. لیکن 5 عمارتیں ایسی ہیں وہاں پہ جن کو کہ جو ہسٹورک ہیں ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ ڈینجرس ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے اور میں مسلسل سب سے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے ہم ان کو بچا دیں. کیسے بچائیں گے؟ آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ان کو بچانے کا؟ وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بالکل میڈم جو ہے وہاں پہ گئی بھی تھیں, انہوں نے کافی ٹائم بھی لگایا وہاں پہ. ہمیں تو پروفیشنلز ہی بتائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں انجینئرز وہی بتائیں گے کہ اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ڈینجرس اگر ہے اس میں کیا ہم کریں. کرنا میرا کام ہے, سٹی گورنمنٹ کے ریسورسز لگانا ہمارا کام ہے, لیکن پروفیشنلی عمر بھائی وہ تو لوگ بتائیں گے مجھے کہ اس میں میڈم جیسے لوگ بتائیں گے یا آرکیٹیکٹ بتائیں گے, انجینئرز بتائیں گے کہ ہم اس میں کیا ایسی چیز کریں کہ جس سے جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہے. بچ جائے گی, بچ جائے گی, بالکل ہو جائے گی. دیکھیے میں پچھلے 4.5 سال سے ارتھ کوئک ایریا میں ہوں جہاں پر کہ زلزلہ 2005 میں آیا تھا اور وہاں بہت سی عمارتیں جو مخدوش ہوئیں, بہت سی عمارتوں پہ اثر ہوا اور ان سب کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ سب بچیں گی. تو اس ایکسپیرینس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ کراچی شہر کی جو عمارتیں جن میں فساڈز قائم ہیں, اندر کی چیزیں جو ہیں یا تو گر گئی ہیں, جل گئی ہیں کیونکہ کہیں پر لکڑی تھی, کہیں پر اس طرح کے مٹیریل تھے جو کہ جل گئے, اور کہیں کانکریٹ بھی تھا جو کہ کولیپس ہوا. جو آپ نے 1930s کی بات کی اس میں کانکریٹ کا استعمال بھی ہوا ہے, وہ اس کو بھی ڈیمیج ہوا ہے کافی. وہ ان سب کو بچا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ باہر کی فساد کو مینٹین کریں, اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو ایسے کریں کہ جہاں پہلے اگر لکڑی تھی تو وہاں اسٹیل کو لگا کر اس کو بچا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اور صرف ہمیں بریسنگ کی ضرورت ہے. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے شہر میں اور بلکہ ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں, جو حکومت ہے, کہ کسی طرح سے ان کو بچایا جائے. اور ہم پوری طرح سے تیار ہیں, ہم اس کی ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے میری بلڈنگیں تھوڑی ہیں وہ آپ کی بھی ہیں, میری بھی ہیں, ہم سب کی. آپ انہیں بچائیں, میں تو خود آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں. آپ میرے ساتھ آئیے گا کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں, میں تو ایک اوپن آفر کر رہا ہوں مصطفیٰ بھائی کو بھی, آپ کو بھی, کہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہاں اتنی بڑی بزنس کمیونٹی اور اتفاق سے وہاں پہ میمن کمیونٹی جو ہے انہوں نے میرے اتنا دیکھا ہے, مجھے ٹکٹ پہ دیکھنا ہی انہوں نے شروع کیا, تو میرا تو ایک ایک رواں اس بات کا آواز دے رہا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسے شوز کروں, بڑے بڑے گرینڈ شوز کروں, اور ان کو جا کر کے میں انہیں کچھ دے کر کے, یہ میرے ذہن میں آپ کو بتاؤں کہ 29 بلڈنگز ہیں ٹوٹل آل ٹوگیدر. اس میں 16 بلڈنگز کو ٹل ٹوڈے عمر بھائی اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہ گر گئی ہے یا گرنے والی ہے یا ڈیمولش ہے. اچھا وہ کام ہمارا نہیں ہے, وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اور انجینئرنگ ایسوسیشن جتنی ہیں ان کا کام ہے. اس میں سے جو ہے وہ 13 جو بلڈنگز تھیں جس میں ریپیئر مینٹیننس ہو کر اس کو صحیح ہونا تھا, 20واں دن ہے آج آگ لگی, جس دن لگی تھی اس سے آج 20 دن ہوئے ہیں. آج ہم نے 10 بلڈنگز 13 میں سے ہینڈ اوور کر دی ہیں, 10 بلڈنگز ہینڈ اوور کر دی ہیں ان کو کر کے, اور لوگ اس میں بیٹھ گئے ہیں.
3 بلڈنگز اور رہ گئی, وہ بھی ہم دے دیں گے. اس کے علاوہ 16 میں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 3 بلڈنگز ایسی ہمیں نظر آ رہی ہیں ابھی, جس کو ہم ریویو کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے, اس کو ہم مینٹین کر کے واپس اپنی حالت میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 13 بلڈنگز ایسی رہ جائیں گی کہ جس کو ڈیمولش ہونا ہے یا جس کو جو ہے وہ ریبلٹ ہونا ہے. آپ کو بتاؤں کہ اتنی عجیب چیز ہوئی ہے یہ, چلیں یہ بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن آپ کو میں بات آپ سے شیئر کروں, یہ بات, اور آپ کے ذریعے آپ جو آپ کے چاہنے والوں جو دیکھ رہے ہیں ان کو شیئر کروں کہ دھماکے تو ملک میں اور جگہوں پہ بھی ہوئے, آگ تو جلی اور جگہوں پہ بھی. میں اس پولیٹکس جو اس کے درمیان ہے اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو خوبصورت چیز ہوئی ہے عمر بھائی وہ میں بتاؤں کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی اسسمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی تک پروونشل گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا 1 روپے بھی نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے, 1 روپے بھی نہیں آیا. ابھی تو 20 ہی دن ہوئے اور ابھی پروسیس چل رہا ہے. میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے سٹی گورنمنٹ کے پاس کہ وہ جو ہے اپنے پیسے لگا کر جو ہے وہاں پر کام شروع کر دے. ہم نے جو ہے وہ, میری لیڈرشپ پریشان تھی, لوگ پریشان تھے سارے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے چوتھے دن یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی کیسے کریں. تو یہ جو ایک ویسی پھر بات ہوئی لوگوں سے, پھر بے خیال آیا, اور اگلے دن میں نے کیا کیا کہ اسی روڈ پر ایک پریس کانفرنس میں نے آرگنائز کی, میں نے کیا. وہاں پہ تمام دکان والوں کو بلایا جن کی عمارتیں جلی تھیں, اور شہر کے جو کانٹریکٹرز تھے سٹی گورنمنٹ کے, جنہوں نے سڑکیں بنائیں, جنہوں نے بریجز بنائے, جنہوں نے انڈر پاسز بنائے, جنہوں نے پانی کی لائن ڈالی, جنہوں نے سیوریج کی لائنیں ڈالی, ان سب کو جمع کیا, جنہوں نے 4 سالوں میں اربوں روپے کا انہوں نے کام کیا ہے. ہم نے تو ان سے 4 سالوں میں اپنے لیے 1 روپے نہیں مانگا, میں نے ان کو جمع کیا اس چوک پہ, روڈ پہ, اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو 4 سالوں تک تم سے میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا, آج میں مانگتا ہوں اپنے لیے. یہ جو 29 عمارتیں نظر آ رہی ہیں, اس میں سے جو بھی عمارتیں کلیئر ہیں مینٹیننس کے لیے, ان سب عمارتوں کو اون کر لو. میرے پاس 1 روپے نہیں ہے, تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, مشین بھی ہے, آدمی بھی ہے, اس کے اندر لگا کر جو ہے مجھے یہ بلڈنگ جلد سے جلد ود ان نو ٹائم مجھے بنا ہوا چاہیے. اور یہ جو لوگ روڈ پہ آ گئے ہیں اربوں روپے کے, مجھے ان کے اندر اتنا ہنر ہے, اتنے کریڈٹس ان کے کانٹیکٹس ہیں کہ یہ ان کو آپ جگہ دے دو گے تو یہ اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کر دیں گے. آج 1 روپے سٹی گورنمنٹ کا, عمر بھائی 1 روپے نہیں لگایا, کسی بھی گورنمنٹ کا 1 روپے نہیں لگایا, اور میں 10 بلڈنگز کو اپنے ہاتھوں سے چابی دے کر آ رہا ہوں. اور جن لوگوں نے, جن دکان والوں نے اپنے کچھ کام کرا لیے تھے نا وہاں پہ, کسی نے شٹر لگا لیا تھا, کسی نے وہاں پہ ٹائلز لگا لیے تھے, ان کو ان کے کاموں کے پیسے دے کر آئے ہیں ٹھیکیدار. ٹھیکیدار پیسے دے کر آئے. اور یہ جو 13 بلڈنگز ہیں, 13 بلڈنگز کے پاس کی ابھی تک, ابھی میرے پاس پارٹیز ہیں, 1 بلڈنگ میں نے تمام شہر کو بلڈنگز بانٹ دی ہیں. میرے 18 ٹاؤنز مل کر شہر کے وہ 1 بلڈنگ بنائیں گے, تاکہ جو ہے وہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جن لوگوں کا, تاکہ آج اس سانحے کے عالم میں قوم کو پتہ چلے, کہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ ایز اے قوم ایک ہیں. اور جس کی عمارت جلی صرف اس کا ہی نقصان نہیں ہوا, جس کے پاس آج پیسہ ہے, جس نے 4 سال کمایا ہے, وہ آج آ کر اس کی بلڈنگ کھڑی کر کے اس کو دے رہا ہے یہاں پر, اور کوئی گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے. فنکاروں کی حکومت ہو اس کے حق میں آپ باجی؟ جو بھی ملک کے لیے اچھا کام کرے وہ بالکل حکومت میں آئے, لیکن میرا خیال یہ ہے, آپ دل سے نہیں کہہ رہے, میں نے آپ کی بلڈنگوں کی تعریف کری, ابھی میں نے ان کی کوئی برائی نہیں کری, میں نے کہا بہت اچھی بلڈنگ ہے. مگر آپ نے ابھی صرف ایک کی بات کی نا, بھی بہت سارے کی آپ نے بات ہی نہیں کی. کون کون سی؟ آپ اپنی ساری بلڈنگیں بتا دیں. پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی ہیڈ آفس وہ ہو گیا, ابن عامر بینک نیکسٹ ٹو, جو ابھی میرے خیال میں اسکاٹش بینک ابھی ہو گیا نیکسٹ ٹو میریٹ, اور کچی آبادیوں میں کام, اور وہاں پر ہم نے اور بھی چیزیں کی ہیں. اور وہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ مٹی کا کام, جو چونے کا کام ہے, جو کہ شاہی قلعے میں نے کروایا, اس طرح کا کام وہاں کروایا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ لگتے ہیں تو ہم ہر چیز بہت ہی اکانومی سے بنا سکتے ہیں. مگر جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے شہر ہے, ایک تو ہمیں پرائڈ چاہیے, ہمارے پاس اپنی کوئی کسی چیز ہم فخر نہیں کرتے, ہمارے پاس اتنی ساری ہماری پرانے ایک پورا ٹریجر ہاؤس ہے ہیریٹیج کا, ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. وی شوڈ ہیو دیٹ اسٹرینگتھ کہ یہ چیز ہماری ہے, اینڈ وی کین بی پراؤڈ آف اٹ. تو جو شہر ہمارا کراچی ہے, اور چونکہ ناظم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال یہ کہ اگر ہم سب مل کے اس کی ساری تاریخی عمارتیں صاف کر دیں تو آپ کے شہر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. آپ لوگ میرے ساتھ ہو گے نا, یہ سب بچے جو یہاں بیٹھے, دے شوڈ آل بی ود می. اور اگر ہم ہر سڑک کو لے لیں اور وہاں پہ ان بچوں کو لگا دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا فخر سب کو ہوگا. بچے کیوں لگائیں, بندے لگائیں, بندے نہیں, بندے بچوں کو اسی کام پہ لگا دیں, بلڈنگیں دھوتے رہیں.
کیوں نہیں دھوئیں؟ نہیں مطلب اس کا ایک سسٹم بنائے نا. سسٹم ہم نے بنا دیا ہے. کیروان پاکستان ورثہ والنٹیئر پروگرام, اس کا کام ہی یہ ہے کہ اب ہم سے آ کے ساری بلڈنگ کو ہم دھو ڈالیں گے. پہلے سے صاف جو بلڈنگ ملی سو دھو دو, جو بھی تاریخی عمارت ہے اس کے سامنے کی پیمنٹ بھی صاف کریں گے, سارا کچھ کریں. میں نے کیا ہے ابھی پچھلے 2 ہفتے سے میں یہی کر رہی ہوں, یہی کام کر رہی یہ میں کام کر رہی ہوں. قوموں میں جو ہے نا پرائیڈ اور اونرشپ جو ہے نا وہ ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے, باٹم ٹو ٹاپ نہیں جاتی ہے, ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے جب آپ اوپر سے آئے تو نیچے نیچے آئے نا. آپ کو اپنے ملک کے سربراہان, ملک کے رولرز, ملک کے منسٹرز, ملک کے جو چلانے والے لوگ ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کی اگر ایکشن جو ہے وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ, ان کے اگر عمل میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہو, ایک عام آدمی کو, جھگی میں رہنے والے کچی آبادی کے آدمی کو اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ یار یہ میرے لیے سوچ رہا ہے, میرے لیے کر رہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ اس کے جو ہے وہ چال چلن طریقہ کار جو ہے وہ بالکل اس کو اونرشپ آ جائے گی. آپ مجھے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مجھے آج سے 4 سال پہلے میں جب آیا یہاں پہ ناظم بن کر آیا, لوگوں نے بڑی مثالیں دیں کہ جی آپ یہ ہفتہ ہے صفائی شروع کریں, آپ یہ ہفتہ ہے ٹریفک شروع کریں اور یہ بینر لگائیں. وہ میں نے ان کو کہا, میں یہ سوچتا تھا کہ فرض کریں میں موٹر بائک پہ, عمر بھائی اپنا ایک ینگ آدمی ہوں, اگر میں موٹر بائک پہ جا رہا ہوں, ہاں میں جا کے کسی ریڈ لائٹ پہ سگنل پہ جا کر رکتا ہوں اور وہاں پر مجھے ٹریفک پولیس والا, گورنمنٹ کا آدمی ایک کیمپ لگا کر ہفتہ ٹریفک منا رہا ہے اور وہ مجھے تقریر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جناب ٹریفک ریڈ لائٹ کراس کرنا یہ جرم ہوتا ہے, اچھے شہری کو یہ کرنا چاہیے, برے شہریوں کی یہ نشانی ہوتی ہے. میں ایک عام آدمی یہ سوچوں گا کہ یہ گورنمنٹ کا آدمی مجھے اتنی تقریریں بتا رہا ہے, گورنمنٹ مجھے پینے کا صاف پانی دیتی نہیں ہے, میرے گھر میں سیوریج ابل رہا ہے, میرے بچے لال کالے پیلے اسکول میں جاتے ہیں, میں ایز اے پیرنٹ میرے انفیریئر کمپلیکسٹی ہے کہ میرا بچہ جب میٹرک کر کے نکلے گا تو یہ گرامر اور سٹی اسکول کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر پائے گا, میرے پاس جاب ہے نہیں, آدھے گھنٹے کا سفر میں خراب سڑکوں میں 5 گھنٹے میں کرتا ہوں, میرا فیوچر نہیں ہے. اس کے باوجود جو گورنمنٹ کا کام ہے مجھے دینا, اور پھر گورنمنٹ کا آدمی مجھے ہی تقریر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں, میں وہ کروں, تو میں اگر وہاں پہ ریڈ سگنل پہ کھڑا ہوں, میں جان بوجھ کر ریڈ لائٹ کراس کروں گا اپنی بغاوت شو کرنے کے لیے, اپنی بغاوت شو کرنے کے لیے, اس لیے کہ میں تو ایز اے ریبیلیسنس, اس لیے آپ یقین کریں میں ڈرتا ہوں لوگوں سے کچھ کہنے سے پہلے کہ میں اتنی بات ابھی کرتا ہوں. میں نے آئی اون کراچی پروگرام شروع کیا 4تھے سال, یہ میں نے پہلے سال تو میرے پاس تھا یہ آئیڈیا, کیوں نہیں شروع کیا, یہ پہلے 3 سال جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی, زبان سے نہیں اپنے عمل سے, کہ جب تم رات کو سوتے ہو تو تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ہم اپنی رات خراب کرتے ہیں تمہاری صبح کو بہتر کرنے کے لیے. جب لوگوں کو یہ پتا چل گیا, ہم نے ایم کیو ایم والوں نے بینر نہیں لگائے شہر میں, عمر بھائی ایم کیو ایم والوں نے تقریریں نہیں کی, ہم نے اپنے عمل سے بتایا کہ جب تم رات سوتے ہو تو ہم تمہارے لیے اپنی رات خراب کرتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے نا تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے اندر اونرشپ. آپ کو پتا ہے آئی اون کراچی ہمارا ایک کیمپین ہے, 28,000 والنٹیئر ہیں ہمارے پاس. یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا, جب پارکوں میں کام کرنے والے, ٹریفک چلانے والے, ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہمیں بنانا پڑا آئی اون کراچی کے نام سے. عام لوگ والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو 28,000. عمر بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں تو. آپ اتنے ریش ہوئے تھے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن کے اوپر, اتنے آپ ریش ہو گئے تھے کہ آپ نے ایک, میرا خیال ہے میں نے کبھی زندگی میں آپ کو اتنا ہائپر نہیں دیکھا. وہ اتنی جو آپ کی کیفیت بنی اور آپ اتنے بلاسٹ ہو گئے, تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے, کیونکہ لوگ آپ سے ایسا سوچ نہیں رہے تھے. فرسٹ آف آل وہ میری غلطی تھی اور میں نے غلط کیا, اور مجھے جو جس عہدے پہ میں ہوں, جو ذمہ داری میرے پاس ہے, اس پہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ ٹون اور وہ لینگویج یوز کروں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم اے ہیومن بینگ, انسان ہوں, اور سچویشن اس طرح سے بنی کہ یہ 5واں یا 6ٹھا دن تھا آگ یہ سانحہ ہونے کے بعد, اس کا 6ٹھا یا 7واں دن تھا, اور میں بہت ساری جگہوں سے آوازیں سن رہا تھا کہ لوگ اس میں اس پورے سانحہ میں کانسپریسی تھیوری نکال لیتے کہ اپنی ہر لیڈر آتا تھا وہاں پہ اور اپنی تصویر کھنچا کر اور پریس کانفرنس کر کے اور نیا شوشہ چھوڑ کر چلا جاتا تھا وہ, کہ یہ آگ ایسے لگی اور فلاں نے لگائی اور ایسے فائر بریگیڈ نہیں آئی اور اتنے گھنٹے کے بعد آئی اور یہ سازش تھی اور وہ سازش تھی اور جلانے والا بھی کوئی اور لگانے والا بھی کوئی. تو اس پہ مجھ سے وہ جو یہ پرٹیکولر سین کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھ سے کوئی ٹی وی والے یہ پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں لائیو
کہ یہ بتائیے مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ناظم ہیں، کہ یہ آگ ہمارے نمائندے کے مطابق جو ہے وہ اس لیے لگنے دی گئی ہے کہ وہاں پر آپ ان دکانوں کو، پہلے سے آپ کا پروگرام تھا کہ ان کو شفٹ کر کے یہاں پر بڑے بڑے پلازا بنائیں، اور ان کو چونکہ آپ کی وہاں پہ جگہ بہت قیمتی جگہ ہے، ایک ایک دکان کی قیمت جو ہے وہ 5-5 کروڑ روپے ہے، چونکہ یہ اربوں کی پراپرٹی ہے، بلینز کی پراپرٹی ہے، تو اس لیے آپ نے آگ جو ہے وہ لگنے دی، اور آگ آپ نے بجھائی نہیں، اور آپ نے یہ آگ لگنے دی، اور یہ ساری کانسپریسی تھیوری. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں 5 دن سے 4 دن سے جو ہے وہ جاگ کر سارے لوگ جو ہے وہ، عمر بھائی آج تک ابھی ہم وہاں سے واپس نہیں آئے ہیں. 10 محرم کو جو ہم وہاں تھے تو آج تک لوگ تو آئے اور تصویریں کھنچا کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے. آج ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. اس لیے ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں تو جب تک وہ ایک آدمی بس نہیں جاتا، ہمارے ٹاؤن ناظم، یو سی ناظم، سیکٹر والے، یونٹ والے، رابطہ کمیٹی، منسٹر، گورنر سب لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو مجھے اس بات پہ غصہ آیا کہ بتائیں کیسی دنیا ہو گئی ہے کہ اس سانحے کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کو پولیٹکس لوگ کر رہے ہیں. مطلب اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. مجھ سے کسی نے فون کر کے یہ سمپتھائز نہیں کیا مجھے کہ تمہارے شہر میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کتنی بری طرح حالت ہوئی ہوئی ہے، کہ تمہارے شہر میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اکنامک سینٹر جل گئے. ایک سنگل فون کال کسی نے فون کر کے کوئی ہمدردی کے 2 لفظ نہیں بولے. اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ بات کر رہا ہے، مجھ پر یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر کو خود سے جلایا اور اس کو بجھایا نہیں، یا خدا نہ خواستہ اپنے لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ اپنے سامنے جو ہے وہ مرنے دیا، شہید ہونے دیا. تو آئی کوڈ ناٹ کنٹرول مائی سیلف. اور مجھے، میں چاہتا تو اور بھی بہت کچھ تھا اینی وے، لیکن میں نے بڑا اس وقت لمحے پہ. اچھا، یہ آپ نے اس وقت ضبط کر کے بات کی؟ ہاں. نہیں، اصل میں آدمی جب بہت زیادہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، اور تو بٹ اٹ واز رانگ. آئی مین آئی ڈونٹ جسٹیفائی دیٹ، بٹ اٹ واز رانگ. میری غلطی تھی، اور میں نے جو ہے وہ پہلے تو اس کو ایکسکیوز نہیں کیا. میں نے، مجھے جو ہے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ویل آئی ڈونٹ فیل پراؤڈ کہ میں نے یہ کیا ہے، تو اچھا نہیں محسوس کرتا میں. لیکن میں جو ہے وہ، میں نے تو منافقین کے لیے، جو لوگ کانسپریسی تھیوری کر رہے ہیں، میں نے ان کو جو یہ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے. لیکن پھر وہ اگین وہ ہم لوگ جو ہے وہ 3-4 دنوں کے بعد پھر الطاف بھائی نے فیل کیا، دیکھا سارا. پہلے تو مجھے نہیں آئی کال 3-4 دنوں تک. پھر مجھے ایک دن انہوں نے فون کیا، اور میری بات ہو رہی تھی دوسرے ایشوز پہ. تو پھر مجھے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو، سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ تم جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں معذرت کر لینی چاہیے. نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو جو ہے وہ پھر ایف اینڈ بٹ نہیں کرتے. تو میری ساری ایگو وغیرہ ساری جو ہے وہ ختم، اور میں نے نیکسٹ ڈے بالکل کیٹیگورک میں نے پھر معذرت کی پاکستان کے تمام لوگوں سے کہ جن لوگوں کی بھی میری بات سے دل آزاری ہوئی ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. آپ نے اپنا گھر کتنا خوبصورت بنایا، خود ڈیزائن کیا؟ میرا تو گھر بہت ہی پرانا ہے، 1972 میں بنایا تھا، تو اس لیے اب میں کیا کہہ سکتی ہوں. اس کو بھی دھلوایا وہ تھوڑا بہت اس کی بھی دھلائی ہوتی ہے، لیکن ابھی تو اس میں صرف کتابیں ہیں، اور وہ ویئر ہاؤس بنا ہوا ہے، تو اسی میں ہم صرف پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں. میرے میاں بھی کتابیں لکھتے ہیں، میں بھی کتابیں لکھتی ہوں. رہتے تو اسی گھر رہتے اسی میں، کتابوں کے ساتھ رہتے. کتابوں کے ساتھ رہتے ہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ہمارے 3 بچے ہیں. ماشاءاللہ. اور جی ہاں، اور کتابوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. ہاں، 3 الگ ہی بچے. زندگی نہیں، اب تو وہ بچے تو اب چلے گئے پڑھ پڑھا کے، اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں باہر ملکوں میں چلے گئے. جی ہاں، جی ہاں. یہ کیا بات ہے؟ ہم لوگ پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں، بچے باہر بھیج دیتے ہیں. ہاں، یہ صحیح ہے یہ بات. یہ کیا وجہ ہے؟ بیچتے تو نہیں ہے، میرے خیال میں وہ لوگ کچھ اسٹک ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. وہاں جا کے چلے، مطلب ان stuck کا ہو جاتے ذہن ہیں. واپس آنے کو کرتا نہیں ہے. ہاں، ایسا تو نہیں ماں باپ لکھتے ہیں کہ بیٹے مت آنا، حالات ٹھیک نہیں نہیں، ہے؟ ایسی تو بات نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں پر کس وجہ سے اگر نوکری کرنی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. اور ابھی تو آپ اپنے بل پہ جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں جہاں پہ باہر ہوتے ہیں، یہاں اگر نہ معلوم اور کیا چیزیں ہوں گی، کرنا ہوگا. مطلب یہ ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوف ہے جگہ ذہن میں کے ہیں. اندر. تو اس لیے میرے خیال میں جو ینگ لوگ ہیں تھوڑا آنے سے ڈرتے ہیں. شوبز وغیرہ میں بھی کبھی دلچسپی آپ کو رہی؟ کچھ موسیقی، کچھ اتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، ایسا مجھے لگ رہا ہے یہ کیپٹل ٹاک ہم کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے وہ میری موجودگی بھی عجیب سی لگنے لگی. میں بھی آپ لوگوں کی وجہ سے سیریس سا ہو گیا. حالانکہ میں ایسا ہوں نہیں، میں شادی والے دن سیریس نہیں تھا. آپ بریف کر رہے ہیں میں. اور اگر ان کی ان حالات میں شادی ہوتی، اب شادی ہوتی مصطفیٰ بھائی کی، تو مصطفیٰ بھائی شیروانی پہن کے تو بیٹھے ہوتے، اور کان میں ان کے سہرے کے اندر فون ہوتا، یار وہ نالے کھلواؤ، میں آ رہا ہوں بس ابھی
निकाल, मैं कबूल कबूल करके निकल रहा हूँ बस साथ में। मतलब कहने का ये कि ये एक हम लोगों को थोड़ा सा जिंदा इंसानों वाली बातें भी करनी बिल्कुल चाहिए सही। और ख्वाहिशों वाली। हाँ, मेरा ख्याल ये कि इस शहर में मौसीकी से आपका दिल कभी आता जी है? मुझे बिल्कुल कभी कभार मैं ज़रूर सुनती हूँ, बात चीज़ें मुझे बहुत पसंद भी हैं, लेकिन मुझे लिखने पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। और स्पेशली जो पुराने जो होते हैं मुसव्वदे और चीज़ें होती हैं उनको देखने में, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। और बल्कि नायब शौहर भी नाज़िम आपके लिखते हैं? मेरे शौहर जी हाँ, इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर, वो हिस्टोरियन है, उन्होंने सिंध पे बड़ी ज़बरदस्त किताबें लिखी हैं। तो दोनों बैठे लिखते रहते हैं? हम लिखते रहते हैं जी। अब मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं? कभी कभार उसमें कोई टसल है? कभी उसमें कभार। कोई टसल है मियाँ बीवी की? मैं नहीं पढ़ूंगी तुम्हारी किताबें। तुम्हारी किताबें जरा ड्राई होती है। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ ना? थोड़ा सा है, बिल्कुल सही आपकी होता बात है, ये है। क्या बात है? क्योंकि वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा और पढ़े आप लिखे हैं। मानती नहीं होंगी कि तुम ज्यादा पढ़े नहीं, लिखे हो? मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट जो वो सिर्फ आर्किटेक्चर और हिस्ट्री पे है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें उनको कुछ नहीं आता? उसमें उनको आता है लेकिन थोड़ा कम। देखे ना, कम कर दिया ना उनको। लेकिन जो उनका जो नॉलेज हिस्ट्री की है जो वो बहुत ज्यादा है। वो हिस्ट्री हमारी कहाँ गई हमारी हिस्ट्री? हमारी हिस्ट्री सब मौजूद है, सिर्फ हम उसका ना तो उनको देखते हैं चीज़ों को, ना उनका ख्याल करते हैं। हमारी हिस्ट्री ये तो नहीं थी जो अब इस वक्त आई है, हमारी हिस्ट्री है। हमारे तो पड़ोस में कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, रात को चीखे चिल्लाए, हम तो उठ के नहीं आते अब। ऐसे एरिया हैं। तो हम तो तारीख को अपने भूल जाना चाहते हैं। हमारे भरे हुए शहर में से जो है आदमी आते हैं और आदमी को उठा के ले जाते हैं, टेलीफोन छीन लेते हैं औरतों के कानों से। उस दिन मैंने देखा सड़क के ऊपर एक लड़की के कान में से वो बूंदा छीन के उसके कान में से खून टपक रहा है। यानी कि ये हम कहाँ रह रहे हैं? यानी ये तो सही, मगर एक बात जिन्होंने कही वो सही है कि आपको रूल ऑफ लॉ तो लाना होगा, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल है जो कदरें हैं ना, जो चीज़ें जो अच्छी हैं, जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको इनकलकेट करना होगा। हमारी जो नई जनरेशन है उसको नहीं पता कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हमारे पास वो मॉडल्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रीट थिएटर के थ्रू ये चीज़ें आप पहुंचा सकते हैं, अगर मैं जैसे कहा हर गली नुक्कड़ पे क्यों नहीं हम चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हर चीज़ में आपकी डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, आपके आदाब क्या होने चाहिए, आप पीस हर के बारे गली में करें। आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप हर गली, हर कोने, हर स्ट्रीट के ऊपर सिक्योरिटी और अमन दे दीजिए। मैं आपको ये जबान देता हूँ कि मैं हर गली के नुक्कड़ पर ड्रामा करूँगा। ये तो खैर सही बात है। सिंपल, वेरी सिंपल। ख़वातीन हज़रात, तो हमारी गुफ्तगू का हासिल गज़ल जो मोमेंट है वो ये है, हासिल गज़ल शेर जिसे कहते हैं, कि हमें अपनी विरसे को, सकाफ़त को, अपनी तारीख़ को बचाना है, उसे सजाना भी है, उसको साफ़ भी रखना है। इस शहर को बसाना है, बनाना है, सजाना है, साफ रखना है, इसकी जिम्मेदारी को महसूस करना है। ये एक आदमी के करने वाला काम नहीं है, ये सब लोगों का काम है। जो 2 करोड़ लोग इसमें रहते हैं, इसमें खाते हैं, पीते हैं, इसमें चीज़ें फेंकते हैं, उन्हीं को उठानी भी चाहिए। उन्हें वो जगहें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे वो डस्टबिन है, वो जगहें ढूंढनी चाहिए जहाँ पे कूड़ा फेंकना है, और उन्हें अपने नेबर्स का, अपने दरमियान में रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखना है। हमें सब कुछ करना है। हमें जो हमारे लिए नए रास्ते बन रहे हैं, हमारे जो सिग्नल फ्री, हमारे जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, और जो हमारे ये ब्रिज बन रहे हैं, और ये जो हमारे अंडरपास बन रहे हैं, इनको भी साफ हमने रखना है और इनका इस्तेमाल सीखना है। ट्रैफिक का सेंस लाना है, यू टर्न, कई गाड़ियाँ चलाने वालों को, हर आदमी को अपना पार्ट करना है। उसी तरह जिस तरह आप कर रही हैं, उस तरह जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल भाई कर रहे हैं, उस तरह आपको अपना पार्ट करना है और आपको अपना किरदार अदा करना है। एक पाकिस्तानी का किरदार आपके पास है, वक्त आपसे ज़रूर पूछेगा आपने अपना किरदार कैसा किया। उसके लिए अपने किरदार को अच्छा बनाइए। एंड थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। तो भाई थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। थैंक यू, आदाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।